نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام آؤ مشکل میں داخل ہو چلیں، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے موقع اور اس کے ارکان۔ موقع اور اس کے ارکان، اور آج کا عنوان ہے موقع کا سب سے پہلا رکن زندگی۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا ایک نیا پروگرام آؤ مشکل میں داخل ہو چلے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے شروع کر رکھا ہے۔ اس کے 2 ایپیسوڈ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ آج اس پروگرام کا 3را ایپیسوڈ ہے۔ عزیزان محترم، میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ موقع کیا ہے اور موقع کے ارکان کیا ہیں، اور موقع سے فائدہ کس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ تو موقع کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کی تھی۔ تو آج میں موقع کا جو سب سے پہلا رکن ہے، سب سے پہلا اور سب سے بڑا رکن زندگی، اس کے حوالے سے کچھ بات کروں گا۔ میں گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موقع کے 4 ارکان ہیں۔ 4۔ سب سے پہلا رکن ہے موقع کا زندگی، اور دوسرا رکن ہے تندرستی، تیسرا رکن ہے وقت، اور چوتھا رکن ہے موقع کا موجود سرگرمی۔ عزیزان محترم، یہ 4 ارکان اگر کسی فرد کو میسر ہوں تو یقینی طور پر موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ اگر وہ شعور مند ہے، شعور رکھتا ہے، اپنے شعور کو استعمال کرنے کے لیے باصلاحیت ہے، ادراک استعمال کر کے اپنے وقت سے، اپنی زندگی سے، اپنی تندرستی سے اور موجود سرگرمی سے کام لینے کے لیے باصلاحیت ہے، تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے موقع سے۔ لیکن افسوس ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ سستی اور کاہلی اور کام نہ کرنے کی عادت جو ہے ان کو اس نے گھیر رکھا ہے، ان عادات نے، اور افراد جو ہیں وہ کام کرنے سے جی کتراتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں سے، اپنی خوابیدہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح کہ بوری میں بند بیجوں کو بوری سے نکال کر کسی زرخیز زمین میں بو دیا جائے تو وہ اگاتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی ہے، تو اپنی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی نقطے کو، اسی پوائنٹ کو حضرت علامہ اقبال نے اس طرح بیان فرمایا کہ اپنی ذات کو دیکھ، اپنے آپ کو پہچان، اپنی ذات کا ادراک کر۔ تو عزیزان محترم، میں زندگی کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاؤں گا جو کہ موقع کا سب سے پہلا رکن ہے۔ تو عزیزان محترم، زندگی دنیا و ما فیہا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، لیکن انتہائی مختصر اور جلد ختم ہو جانے والی شے ہے۔ یہ بہت لمبا عرصہ انسان دنیا میں نہیں رہتا۔ مختصر زندگی، انتہائی مختصر زندگی کو جب انسان پا لیتا ہے تو وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ زندگی تو ایک وقتی اور عارضی شے ہے۔ بھول جاتا ہے، بھول بھلیوں میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا حسن، خوبصورتیاں ان میں کھو جاتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، موت بھی مجھ پر طاری ہونی ہے، میں نے آگے جانا ہے۔ اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے جوانی کے نشہ میں اتراتا ہے، تکبر اور غرور کرتا ہے، اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ بڑے بڑے جابر و قاہر قسم کے بادشاہان اور سلاطین گزر گئے، نمرود، فرعون، حامان، شداد جیسے ہزاروں من مٹی کے تلے دفن ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں آج؟ خدائی کے دعوے دار تھے، خدائی کے دعوے کرتے تھے کہ ہم خدا ہیں،
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کرام کو، جن کو اللہ پاک نے عظمت بخشی تھی، ان ظالموں کے مقابلہ میں، ان قاہر و جابر سلاطین کے مقابلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس لیے محترم زندگی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام، خدا کا کلام، انما مثل الحیات الدنیا کماء، کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو می کی سی ہے، دنیا کی زندگی کی مثال می کی سی ہے، انزلناہ من السماء، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، فاختلط بہ نبات الارض، اور جس سے پھر اس سے سبزہ نکلتا ہے، فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، پھر اس کے ساتھ سبزہ نکلتا ہے جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور زمین والوں نے یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو جاتی ہے، اس بارش سے زمین سے سبزہ اگتا ہے اور اس سبزے سے زمین خوشنما ہو جاتی ہے، آراستہ ہو جاتی ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور زمین والے یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اب تو وہ اس پر قادر ہیں، اب وہ اس پر دسترس رکھتے ہیں، سب کچھ حاصل ہو جائے گا انہیں، یہ فصل ان کی ہے، اب اس فصل سے بہت کچھ حاصل کریں گے، لیکن أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، أَتَاهَا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا، ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ جاتا ہے، ہمارا حکم عذاب آ جاتا ہے، ہمارا حکم عذاب آ پہنچتا ہے، کأن لم تغن بالامس، تو ہم اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالتے ہیں کہ گویا وہاں کل کچھ تھا ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات، اور ہم اپنے قرآن کی آیات کو اسی طرح بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک با کمال کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک ایک لفظ قرآن پاک کا سمندر سے زیادہ گہرا اور آسمان کی وسعتوں سے زیادہ بلند و بالا۔ زندگی، عزیزان محترم، میں زندگی کے حوالے سے بات کر رہا تھا، قرآن آیات کے حوالے سے آپ کو بتایا، قرآن پاک نے بے شمار جگہ پہ زندگی کو بتایا کہ یہ مختصر شے ہے، انسانوں غفلت میں نہ پڑ جاؤ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کئی قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا فرمایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، اسفل سافلین بن جاتا ہے، اور پھر اسے اسفل سافلین میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہیں، انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس انتہائی مختصر ترین زندگی کا ایک حصہ تو ماں کی گود میں گزر جاتا ہے، ایک تو ہے مختصر زندگی، اور پھر اس مختصر زندگی کا ایک حصہ ماں کی گود میں گزر جاتا ہے، اور دوسرا پھر بچپن میں گزر جاتا ہے، بچپن آ گیا، لڑکپن آ گیا، یہاں گزر جاتا ہے دوسرا حصہ، اور تیسرا حصہ بڑھاپے میں گزر جاتا ہے، تو باقی رہ کیا گیا؟ جوانی کا انتہائی مختصر عرصہ، جوانی کا انتہائی مختصر ترین عرصہ۔ کامیاب ہے وہ شخص جو اس مختصر ترین عرصہ کو
بہتر طور پر استعمال کر لے. لیکن بہت سارے لوگ جوانی کے نشہ میں مست ہو کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی اس زندگی کو، اپنی قیمتی زندگی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہوتی ہے، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. ماں کی گود، پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر بڑھاپا، یہ بہت سارا وقت لے جاتا ہے. قلیل وقت گزرتا ہے جوانی کے لیے، قلیل وقت بچتا ہے جوانی کے لیے، اور اس کو بھی نوجوان نشہ میں، اللہ اکبر، نشہ میں پڑھ کر، غلط راہوں پر چل کر، غلط ڈگر پر چل کر اپنے اس قیمتی وقت کو برباد کر دیتے ہیں. تو عزیزان محترم، زندگی بہت ہی قیمتی شے ہے. کامیاب ہے وہ انسان، فتح مند ہے وہ انسان، ذہین و فطین ہے وہ انسان جو اس زندگی کو غنیمت جانے، اس وقت کو غنیمت جانے، اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا کر اپنا وقت قیمتی بنائے، اپنے اہل و عیال کا وقت قیمتی بنائے، اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کرے، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہت کچھ کر کے جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اسے کامیاب اور کامران سمجھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں اور اس کے باغوں میں عیش کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہیا کرتا ہے. تو عزیزان محترم، سب سے پہلا رکن تھا ہمارا زندگی، موقع کا سب سے پہلا رکن زندگی. میں نے بریف سا سکیچ اس کے بارے میں آپ سے بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے موقع کا دوسرا رکن جو ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کروں گا. اور موقع کا دوسرا رکن ہے تندرستی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.